والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ العظیم. قابل قدر بزرگوں، دینی بھائیوں، اللہ کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سبوں کو اپنے بارگاہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ تعالی ہم سب کے یہاں آنے کو قبول فرمائے. بزرگوں، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. ربیع کے معنی فصل بہار کے آتے ہیں. یہ مہینہ فصل بہار کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی فضیلت اور عظمت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسی ماہ مبارک میں ہم سبوں کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. جس سال آپ تشریف لائے وہ سال عام الفیل کا سال کہلاتا ہے. عام الفیل کیوں کہتے ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے ملک عرب کا کیا حال تھا، بلکہ پوری دنیا کا کیا حال تھا، جس کے پس منظر میں نے پوری سورت کی تلاوت کی ہے. وہ سال عام الفیل کا سال تھا، یعنی ہاتھیوں کا سال تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے 50 دن پہلے اسی عرب میں ایک واقعہ پیش آیا. دراصل وہ بھی ایک معجزہ تھا، وہ بھی اللہ کی قدرت کا مشاہدہ تھا. جس طرح آفتاب نکلنے سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے ایک کرن، ایک زردی ظاہر ہوتی ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ اب سورج نکلنے والا ہے. ٹھیک اسی طرح عرب میں جو واقعہ پیش آیا تھا، ہاتھیوں کا واقعہ، یہ بتانے کے لیے کہ اب عرب کا نقشہ بدلنے والا ہے، دنیا کا مزاج بدلنے والا ہے اور پوری انسانیت کو ہدایت کی راہ پر چلانے کے لیے ایک ماہتاب کا ظہور ہونے والا ہے. میرے بھائیوں، اس واقعے کے پس منظر میں جس سورت کی تلاوت میں نے کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سورت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ واقعہ حضور کے پیدائش سے پہلے پیش آیا ہے. تو یہ واقعہ اتنا یقینی تھا، اتنا سچا تھا کہ آپ نے گویا سنا ہی نہیں بلکہ آپ نے دیکھا ہے. بسا اوقات کچھ باتیں ایسی تحقیق کے ساتھ سنی جاتی ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ سنی ہوئی نہیں بلکہ یہ واقعہ دیکھا ہوا ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے تفسیر ابن کثیر میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہ اس دنیا کے اندر ایسے ایسے بادشاہ آئے جنہوں نے توحید پرستوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا. اسی طرح ملک یمن کا ایک بادشاہ تھا جو ذو نواس کے نام سے جانا جاتا تھا، جنہوں نے نصارہ کے لیے اور اہل ایمان پر زمین کو تنگ کر دی تھی. ان کا مشن یہ تھا کہ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی سے پیش آتے تھے.
تقریباً 30,000 اللہ کے اس بندوں کو جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، 30,000 لوگوں کو ایک خندق میں ڈال دیا، آگ کے خندق میں، جس کو سورہ بروج کے اندر اصحاب الاخدود کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس آگ کے خندق میں ڈالے جانے والے 30,000 افراد میں سے 2 صاحب ایسے تھے جو کسی طرح بچ بچا کر وہاں سے نکل آئے تھے، جو ملک شام گئے، وہاں کے بادشاہ سے ملاقات کی، لہذا انہوں نے کہا کہ یمن میں جو بادشاہ ہے انہوں نے ظلم کیا، ظلم کی انتہا کر دی، لہذا ملک یمن میں جو بادشاہ مقرر ہوا تھا وہ ابرہہ نام کا بادشاہ تھا۔ حالانکہ یہ واقعہ بہت تفصیل ہے، لیکن اس مختصر سے وقت میں اس پوری تفصیلات کو آپ کے سامنے پیش کرنا دشوار ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ملک یمن کا جو بادشاہ اور گورنر متعین ہوا ابرہہ، انہوں نے اس ملک کے اندر یمن میں ایک کنیسہ بنوایا، ایک گھر تعمیر کرائی، اور اس کی مینار اتنا بلند کیا کہ اس کی اونچائی پر چڑھنے والا انسان نیچے جو شخص کھڑا ہے اس پر اس کی نگاہ نہیں جاتی تھی۔ اور اتنا بلند بالا عمارت بنانے کے بعد سونے چاندی سے مرصع کیا، اس کو مزین کیا اور اعلان کرا دیا کہ جو قریشی لوگ یمن میں قیام پذیر ہیں یہ ہر سال جاتے ہیں بیت اللہ کی طواف کرنے کے لیے، اب وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب اس گھر کی طواف کریں گے اور اس گھر کی عبادت کریں گے۔ لہذا ابرہہ بادشاہ نے یہ اعلان کیا، لیکن انہی قریشیوں میں سے کسی نے یہ حرکت کی کہ اس کے عبادت خانے میں، اس کے کنیسہ میں جا کر کے بیت الخلا کر کے بھاگ گیا، گندگی پھیلا دی۔ اب بادشاہ کو خبر ملی کہ کسی نے اس کنیسہ میں گندگی پھیلا دی ہے، کسی نے پخانہ کر دیا ہے، لہذا بادشاہ آگ بگولا ہوا اور کہا کہ ٹھیک ہے، اب ایک نہ ایک دن ہم مکہ مکرمہ جائیں گے اور بیت اللہ کو تہس نہس کر دیں گے، ہم وہاں اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، لہذا قریشیوں کو سبق سکھائیں گے۔ لہذا ابرہہ بادشاہ نے ہاتھیوں کی ایک فوج تیار کیا۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ بادشاہ نے جو لشکر تیار کیا ہاتھیوں کا، جس کو فیل کہتے ہیں، عربی میں فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، قرآن نے پوری سورت نازل فرمائی اور اس واقعہ کے پس منظر کو یاد دلایا اور کہا کہ اللہ کی قدرت ہر زمانے میں ظاہر ہو کر رہتی ہے، اور اللہ کی طاقت کے آگے بڑے بڑے شاہان عالم بھی تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ لہذا ابرہہ اپنے فوج کو لے کر ہاتھیوں سے بھرا ہوا وہ فوج جب روانہ ہوا تو ایک جگہ پر پہنچا جن کا نام مکہ مکرمہ سے پہلے مرمس اس مقام کا نام ہے۔ اس مرمس مقام پر جب ابرہہ کی فوج اور ہاتھیوں سے لیس یہ فوج پہنچتا ہے تو بادشاہ نے یہ گمان کیا تھا کہ ہم ہاتھیوں کو چہار جانب دوڑا دیں گے اور ایک زنجیر سے بیت اللہ کو باندھ دیں گے تاکہ چاروں طرف سے ہاتھی چلا دیا جائے اور بیت اللہ کو مسمار کر دیا جائے، یہ ان کی سوچ تھی۔ مگر ایک شخص جو مکے میں یہ خبر پہنچی کہ ابرہہ کا لشکر حملہ کرنے والا ہے، بعض موحد قسم کے لوگ اللہ سے محبت کرنے والے ایسے تھے جنہوں نے بروقت مقابلے کی ٹھان لی اور بادشاہ سے مقابلہ کیا، بالآخر شکست کھا گیا، چونکہ بادشاہ بڑا طاقتور بادشاہ تھا، ابرہہ جس کے نام سے لوگ ڈرتے تھے۔ لہذا جب یہ مرمس مقام پر پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اونٹ چل رہا ہے اور
کافی مقدار میں ہے۔ 200 اونٹ عبد المطلب کا ہے۔ حضرت عبد المطلب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، دادا ہیں، عبد المطلب کے پاس جب یہ خبر ملتی ہے کہ مغمس مقام پر ابرہہ کا لشکر پڑاؤ ڈال دیا ہے اور مکہ کے اونٹ کو گرفتار کر لیا ہے، جس میں 200 اونٹ عبد المطلب کا ہے، لہذا انہوں نے، بادشاہ نے ایک سفیر کو، اپنا ایلچی کو عبد المطلب کے پاس بھیجا اور کہا کہ جو قریش کا سردار ہے اس سے جا کر کہہ دو کہ ہم تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے، تمہاری جان کو بخش دیں گے، لہذا ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ اس خانہ کعبہ کو ڈھا دیں، ختم کر دیں۔ اگر کوئی اس راہ میں آئے گا تو وہ جان سے جائے گا، ہم تم سے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم بیت اللہ کو مسمار کرنے کے لیے، گرانے کے لیے آئے ہیں۔ جب عبد المطلب کے پاس یہ پیغام پہنچتا ہے اور وہ ایلچی، وہ درباری جب یہ پیغام لے کر جاتا ہے تو عبد المطلب نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، مجھے اپنے بادشاہ کے پاس لے کر چلو۔ عبد المطلب چونکہ قوم کا سردار ہے، لوگ سوچ رہے ہیں کہ آپ کا کیا حکم ہوتا ہے، کیا فیصلہ ہوتا ہے، بیت اللہ کو مسمار کرنے کے لیے لوگ آئے ہیں، لہذا عبد المطلب آگے بڑھے، بادشاہ کے پاس گئے اور بادشاہ سے کہا، ابرہہ سے کہا کہ دیکھو تم نے میرا اونٹ ضبط کیا ہے۔ یہاں پر رک کر یہ بتا دو کہ عبد المطلب جب بادشاہ کے پاس پہنچا تو عبد المطلب کی جاہ و جلال کو دیکھ کر بادشاہ اپنے تخت کو اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور عبد المطلب سے کہا کہ ہم تم سے لڑنے نہیں آئے، وہی بات دہرائی جو انہوں نے اپنے وزیر سے کہا تھا۔ لہذا عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے، میرا جو اونٹ تم نے لیا ہے 200 اونٹ وہ مجھے دے دو، چونکہ اونٹ کا میں مالک ہوں، میں اس کی حفاظت کروں گا، اور بیت اللہ کا مالک تو اللہ ہے، بیت اللہ کو بنانے والے ابراہیم خلیل اللہ ہے، بیت اللہ کا مالک جو ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ لہذا عبد المطلب کے یہ کہنے پر ابرہہ ہنس پڑا اور کہا میں تو سمجھتا تھا کہ قریش کا سردار بڑا عقل مند آدمی ہوگا، وہ لو اور لشکر کے ساتھ مجھ سے مقابلے کے لیے آئے گا، مگر یہ تو اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے کہہ رہا ہے کہ مجھے میرا اونٹ دے دو، باقی تم کو جو کرنا ہے کر لو، اس لیے کہ بیت اللہ کا معاملہ، بیت اللہ کا جو مالک ہے وہ اللہ ہے، وہ اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ لہذا عبد المطلب وہاں سے اپنے اونٹ کو لے کر آئے، حجر اسود کے قریب بیٹھ گئے اور جو زار و قطار رونا شروع کیا اور جو دعا مانگی ہے عبد المطلب نے کہ اللہ آج یہ لوگ آپ کے گھر کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں، مسمار کرنے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میری قوم میں اتنی طاقت اور شجاعت نہیں ہے کہ ابرہہ کا مقابلہ کر سکے، اے اللہ آپ اپنے گھر کی خود حفاظت کر سکتے ہیں، لہذا اتنا کہنا تھا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ سمندر کے کنارے سے ایک پرندہ جو جھونڈ در جھونڈ اڑتا ہوا آیا، ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھی، ہر ایک چونچ میں ایک کنکری اور دونوں چنگل میں ایک ایک کنکری تھی، جو کنکری لے کر جماعت در جماعت آسمان پر اڑتا ہوا لوگوں نے دیکھا۔ ایک اونٹ، ایک ہاتھی اس جماعت میں ایسا تھا جس کا نام محمود تھا۔ محمود نام کا ہاتھی جو تھا وہ بیٹھا ہوا تھا، بادشاہ نے تیار کیا اونٹ کو، ہاتھی کو کہ اب آگے بڑھنا ہے، لہذا ایک مکہ سے آنے والا ایک شخص اونٹ ہاتھی کے کان میں کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم شہر امین میں آئے ہو، بلد امین میں آئے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ شہر امانت داروں کا شہر ہے، یہ امین شہر ہے، لہذا اتنا سننے کے بعد
ہاتھی اپنی جگہ سے کھڑا ہی نہیں ہوا، ہاتھی کو خوب ہلایا، یہاں تک کہ اس کے نتھ میں لوہے کی سلاخیں ڈال دی، اس کے باوجود وہ محمود نام کا ہاتھی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہذا ہاتھی سے جب یہ کہا کہ چلو شام کی طرف، کھڑا ہو گیا اور شام کی طرف جانے لگا، پھر کہا چلو مکہ کی طرف، آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ لہذا وہ ہاتھی بھی سمجھ چکا تھا، اللہ نے اس کے اندر یہ عقل دی ہوگی کہ یہ شہر جو بادشاہ ظلم کرنے آیا ہے۔ بہرحال سورہ فیل میں یہ بتا دیا گیا کہ وہ جو چڑیا، جو ابابیل کا جو پرندہ آیا، وہ ابابیل جو کبوتر سے چھوٹا تھا اور جس کے پاؤں سرخ تھے، جن کے پاس 3 کنکریاں تھی، قرآن کہتا ہے بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّیلٍ کہ وہ کوئی بڑا پتھر نہیں تھا، وہ کوئی بڑا وہ پتھر بھی نہیں تھا، وہ بلکہ کچی اینٹ کا پکا ہوا پتھر تھا۔ لہذا یہ بتانے کے لیے کہ وہ پتھر جس کی حیثیت کچھ نہیں ہے، لیکن جب اللہ کی طاقت شامل حال ہوتی ہے تو وہ پتھر ریوالور کی طرح کام کر رہی تھی۔ وہ پتھر جس ہاتھی پر گرتا تھا، اس ہاتھی کا سوراخ کرتے ہوئے زمین میں دھس جاتا تھا۔ لہذا قرآن نے کہا کَعَصْفٍ مَأْکُولٍ، گویا کہ ہاتھیوں پر گرنے والا وہ پتھر کھایا ہوا بھوسا کی طرح ہو گیا، وہ ہاتھی وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ بالآخر وہ فوج تتر بتر ہو گئی، اور جب ایک کنکر ابرہہ کو لگا تو ابرہہ وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن راستے میں کبھی ہاتھ کٹ کر گر رہا ہے، کبھی دوسرا ہاتھ کٹ کر گر رہا ہے۔ لہذا حبشہ پہنچتے پہنچتے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ گئے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اصل میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اس واقعے سے یہ عبرت پکڑنی چاہیے کہ اللہ کی طاقت اور قدرت اس بات پر قادر ہے کہ وہ چاہتا ہے تو دنیا میں عبرت کا نشان بنا کر رکھ دیتا ہے، وہ دنیا میں بھی عذاب دینے پر قادر ہے اور آخرت میں تو عذاب دے گا ہی۔ اللہ کے گھر کو مسمار کرنے کے لیے، اللہ کے گھر کو ویران کرنے کے لیے، اللہ کے گھر کو برباد کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن یہ معجزہ جو ظاہر ہوا یہ بتانے کے لیے اب اس گھر کی حفاظت کے لیے ایک جوالا تیار ہونے والا ہے، اس دھرتی پر ایک انقلاب برپا ہونے والا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی اس دھرتی پر رونما ہونے والا ہے۔ اب کسی یتیم، اب کسی غریب کو نہیں ستایا جائے گا، اب کسی معصوم کلیوں کو زمین میں دفن نہیں کیا جائے گا، اب کسی ماں بہنوں کا حق نہیں دبایا جائے گا، اب کسی کمزوروں پر ظلم نہیں ڈھایا جائے گا، بلکہ 50 دن کے بعد اسی مکہ شہر میں، مکہ المکرمہ میں، بی بی آمنہ کے بطن سے اللہ تبارک و تعالی نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور فرمایا، اور یہ بتانے کے لیے کہ بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی، اور اگر بیٹی کے پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا، گھر گھر میں بے حیائی تھی، مگر اللہ نے جب ان پر اپنا کرم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ اب اللہ کا دین چمکنے والا تھا، اور وہ لوگ دنیا میں دیکھا کہ جو لوگ دین کے دشمن بنے ہوئے تھے، ظلم و تشدد کے شکار تھے، وہی لوگ دعوت دین سے منسلک ہو کر دین کے علم اٹھا کر پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا۔ وہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، یہی ربیع الاول کا مہینہ جس میں ہم اور آپ داخل ہیں۔ آج ربیع الاول کی 5 تاریخ ہے، اور 12ویں تاریخ میں
جسے ہم ولادت کہتے ہیں کہ 12 تاریخ کو پیدا ہوئے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس تاریخ میں 2-3 روایتیں ملتی ہیں کہ آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی، بعض روایت کے مطابق 9 ربیع الاول، بعض روایت کے مطابق 8 ربیع الاول، لیکن متفق علیہ فیصلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا سے گئے ہیں وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا، وہ تاریخ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، اور ہجرت کا جو واقعہ پیش آیا وہ بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ تو اس دنیا کے اندر جو انقلابات ہوئے ہیں یہ مہینہ قابل عظمت ہے۔ اس مہینے کے اندر ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہیے۔ جو بھی درود آپ کو یاد ہے، آپ کچھ نہیں جانتے ہیں، کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ درود ہے، اس کو آپ پڑھیے، اور کم سے کم اس ماہ میں ہر دن 100 مرتبہ ضرور پڑھیے، کم سے کم، زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر جو محسن حقیقی ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس امت پر 1-2 نہیں، کروڑوں احسان ہیں، اس لیے اس امت کا فرض ہے۔ حدیث میں آیا ہے سب سے بڑا بخیل وہ شخص ہے جو حضور کا نام آئے اور وہ حضور پر درود نہ پڑھے۔ اس لیے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نام لیا جائے تو ہمیں بھی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اپنی زندگی کے اندر اس بات کو داخل کر لیجئے کہ انقلاب پیدا ہوا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے، اور وہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ خرافات و بدعات سے بچ کر اس مہینے میں ہمیں حضور کی سنت کو یاد کرنا ہے، ہمیں حضور کی سیرت کو سیکھنا ہے، ہمیں حضور کے حلیہ، حضور کا چہرہ پورے قرآن میں ہے۔ آپ پڑھیے، قرآن کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کی تعریف کرتا ہے، کہیں قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت کی تعریف کرتا ہے، کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی تعریف کرتا ہے، کہیں قرآن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اور قوت کی تعریف کرتا ہے، کہیں قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاق کی تعریف کرتا ہے کہ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، مگر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر۔ پوری دنیا کو رحمت کا سبق سکھانے والا اور درس دینے والا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ ہفتہ آپ جلد از جلد آئیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر جوانی تک کے حالات آپ کو بتائے جائیں گے۔ اس مہینے میں ہمیں سیرت کو سیکھنا چاہیے، سننا چاہیے، اور اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔